ٹھیک ہے نا. یاد رکھیں دعا کی قبولیت کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ دعا مانگے پورے یقین کے ساتھ. بلکہ آج ہی ایک میسج میں سن رہا تھا، ایک بہن ہے ہمارے پاس پڑھتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ دعا مانگنے کا طریقہ بتائیں. تو مختصر دعا کا طریقہ آپ سیکھ لیں. دعا مانگنی ہے نا، آپ نے دل کی گہرائیوں سے مانگے، پورے یقین سے مانگے. یہ دل میں نہ ہو قبول ہو جائے گی ٹھیک ہے، نہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، ایسے نہ ہو. بلکہ کل پرسوں ایک شیخ کا درس سنا میں نے، وہ اپنے کسی استاد کے بارے میں بتا رہے تھے دعا کی قبولیت کا راز. وہ شیخ کہتے ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا مجبور، انتہائی مجبور. اس نے آ کر اپنی مجبوری بیان کی اور کہا کہ میرے لیے دعا کریں. وہ شیخ کہتے ہیں میں نے دعا میں 3 چیزیں کہیں، یہ 3 چیزیں آپ بھی یاد کر لیں. میں نے بھی سیکھی ہیں، یاد کی ہیں، اور انشاءاللہ دعا میں ان کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ عقیدے کی ہیں 3 چیزیں. وہ شیخ کہتے ہیں میں نے دعا کی اور میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ بندہ مجبور تھا، پریشان تھا، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے میں ہر ڈاکٹر کے پاس گیا، دنیا کے جتنے بھی لیول پر ڈاکٹر تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے والے ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے، اس نے مجھے لا علاج کر دیا. اب آخری در کیا ہے؟ دعا. آخری ہتھیار دعا ہے. میں دعا کرانے کے لیے آپ کے پاس، آپ میرے لیے دعا کرنا. کیا کہتے ہیں میں نے رات کو لمبی دعائیں بہت کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی. اور کیا کہا آپ نے اللہ سے؟ 3 چیزیں کہیں. 3 چیزیں. ایک چیز یہ کہی کہ اے اللہ یہ بندہ مجبور تھا، ساری دنیا کے ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا، اس کی پریشانی کو اے اللہ کیا تو حل نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا حل تو اللہ تو نہ کر. لیکن میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اس میری مشکل کو، اس بندے کی مشکل کو حل تو نہیں کرنا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم بھی سیکھیں یہ پہلا طریقہ. آپ نے اللہ سے کہیں اللہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ میرا یہ مسئلہ، میری یہ مشکل حل کرنی ہے تو تو نے کرنی ہے، تیرے علاوہ میری اس مشکل کو کوئی حل کر سکتا ہی نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے. اور دوسرا لفظ یہ کہ اے اللہ اگر تو نے اس کی پریشانی کو حل کر دیا تو کیا تجھ سے کوئی پوچھے گا کہ کیوں حل کی ہے؟ اللہ اگر تجھ سے کسی نے پوچھنا ہے نا کہ اس کی پریشانی کو کیوں حل کی ہے تو نہ کر. لیکن اللہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوری کائنات سے تو پوچھتا ہے، تجھ سے کوئی پوچھ سکتا نہیں ہے. اللہ اس کی پریشانی کو حل کر. ہم بھی کہیں یقین سے، ایمان سے کہ اللہ ہماری یہ مشکل، ہماری یہ پریشانی، ہماری یہ اگر تو نے حل کر دی، ٹال دی، تجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بندہ اس سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے نا جو نہ کر سکتا ہو. ہمارا تو ایمان اور یقین ہے کہ کل نہیں اللہ نہیں ہے. بندہ اس سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے کہ جس سے کوئی پوچھتا ہو کہ اس نے اگر یہ کام کر دیا تو اس سے کوئی پوچھے گا اللہ تجھ سے کون پوچھنے والا ہے. اور تیسرا جملہ یہ کہا شیخ نے کہ میں نے کہا اللہ اس بندے کی پریشانی کو حل کرنے کے بعد تیرے خزانوں میں کوئی کمی آنی ہے. بندہ اس سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے نا کہ جو ہمیں دے دے پھر اس کے پاس کمی رہ جائے. اللہ تو ہمارا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اللہ تو پوری کائنات کو ان کی منشا اور مرضی کے مطابق سب کو جو مانگتے ہیں دے دے. تیرے خزانوں سے ایک قطرہ بھی کمی نہیں آتی. اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی آتی ہے؟ اس بندے کی پریشانی دور کر دے. وہ کہتے میرے دل سے آواز آئی کہ بندے کی پریشانی ٹل گئی. کہتے اگلے دن میں صبح روٹین کے تحت بچوں کو پڑھانے کے لیے جامعہ میں گیا. وہ بندہ پہلے ہی مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا، وہ رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھے. دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن آج دعا کی برکت سے اللہ نے حل کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی کہیں، خصوصاً میری وہ بہن جنہوں نے سوال کیا ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے. قدرتاً پچھلے دنوں یہ درس میں نے سنا تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی. آپ اللہ کے سامنے جب جائیں پورے یقین کے ساتھ اور یہ جملے کہیں اللہ سے، اللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے میری پریشانی کا حل ملنا ہے تو تیرے در سے ملنا ہے، کسی اور در سے مجھے امید ہی نہیں ہے، کوئی اور حل کر سکتا ہی نہیں. اللہ میرا یقین ہے تو نے کرنا ہے، تو نہ کر سکتا ہوتا تو میں نہ آتا. اللہ تو کر دے. اور تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے پاس جاتے ہوئے ہم شرمائے نا کہ جس سے کوئی پوچھنے والا ہو. تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جو مرضی کر دے. اور اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. بندہ اس سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے نا کہ جس کے پاس کمی ہو کسی چیز کی. اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، تیرے پاس تیرے مانگنے سے کیا کمی ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی کہیں کہ اللہ میرا یہ مطالبہ ہے دنیا والوں کے پاس میں نہیں ہے، میرے پاس میں نہیں ہے، میرے پاس میں تو مجبور ہوں، کمزور ہوں، میں مجبور ہوں نا، میرے پاس میں نہیں ہے. کہ اللہ تو مجبور نہیں ہے، تو بے بس نہیں. ہم بے بس ہیں نا، دنیا والوں کے اختیار میں نہیں. دنیا والوں نے لا علاج کر دیا، دنیا والوں نے مجھے دھتکار دیا،
اللہ تیرے دروازے تو کھلے ہیں، مجھ سے نہیں ہو رہا نا، میرے والدین سے نہیں ہو رہا، میرے بچوں سے نہیں ہو رہا، میرے دوستوں سے نہیں ہو رہا، ہم سارے انسانوں سے یہ کام نہیں ہو رہا، اللہ تجھ سے تو ہو سکتا ہے، تو محتاج نہیں، تو مجبور نہیں، ہم مجبور ہیں نا، ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں، تیرے سامنے تو کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ تو حل کر دے۔ کوئی چیز بھی مانگ رہے ہیں آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، پیسے نہیں آپ کے پاس، اللہ میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس وسائل اور اسباب نہیں، تو مسبب الاسباب ہے اللہ، دل کی گہرائیوں سے مانگے نا، چاہے جملے تھوڑے ہوں لیکن وہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے ہوں نا تو وہ فوراً قبول ہوتے ہیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، ایک ہی لفظ میں دعا کی ہے نوح علیہ السلام نے، فانتصر، اللہ میری مدد فرما۔ دل کی گہرائیوں سے جب یہ جملہ نکلا، اللہ نے زمین سے بھی پانی نکالا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور اللہ نے اس قوم کو، جس قوم نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا اور مغلوب کر دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اللہ نے اس ساری قوم کو پانی میں غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ سے دعا کریں، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کریں۔ دعا سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین کی تعریفی کلمات کہیں، اللہ نے جو نعمت انعام کی ہیں وہ گنیں اللہ کے سامنے، پھر اور مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔